اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی ایپیسوڈ جو ایپیسوڈ نمبر 52 تھی، وہ ہم نے اس بات پر ختم کی تھی کہ اگر ڈیلیگیشن آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ میں اس قدر امپورٹنٹ ہے تو پھر ڈیلیگیشن کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اس بات پہ کچھ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے فیکٹرز دو طرح کے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک سمجھداری سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں کہ ڈیلیگیشن کے پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں، اور دوسرے ایسے ہیں جن کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیگیشن کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم نیت کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، ذرا سخت لفظ ہے۔ ایک ارادہ ہے اور ایک پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ارادہ تو ظاہر ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ پہ بات کرتے ہیں اس نشست میں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیلیگیشن یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو ایک ذمہ داری دیں اور ایک مکمل ذمہ داری دیں، اینڈ ٹو اینڈ۔ میں اس حق میں ہوتا ہوں کہ کسی ایک کام کا ایک ٹکڑا نہ دے دیں اس کو، کہ یعنی آپ یہ اس کا 10% حصہ لے لیجئے اور یہ کر لیجئے ایک کام کا، بلکہ کوشش کریں کہ ایک پورا جاب اس کو ڈیزائن کر کے دیں، تاکہ پھر اس کو بھی پتہ ہو کہ کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کرنا ہے، کیا ڈیلیور کرنا ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کے پاس ہو کہ وہ ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا، کیا ہوا وہ۔ تو ڈیلیگیشن یہ ہے کہ ذمہ داری دی جائے اور پھر اس کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو کوئی ریلیونٹ اتھارٹی ہے یا اختیارات ہے وہ بھی ساتھ میں دیے جائیں، تاکہ وہ احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ اب اس پروسیس کے کچھ حصے ہیں، 3-4 ہم اسے حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مینلی، بہت مائکرو میں جائے بغیر۔ دیکھیے، پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ سینئر ہیں اور آپ لوگوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اب آپ ڈیلیگیشن کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، چونکہ تقریریں کر کے تو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز صبح آفس میں کلاس لگا کر نہیں بیٹھتے کہ لوگوں کو ٹرین کریں، آن دا جاب ٹرین کرتے ہیں، اور آن دا جاب ٹرین کرنے کا سب سے بڑا ٹول یہی ہے کہ ڈیلیگیٹ کیا جائے ان کو، یعنی کام ان کے ذمہ لگایا جائے، وہ کام کریں گے، سیکھیں گے اور ڈیولپ ہوں گے۔ تو ڈیلیگیشن کے لیے پہلا ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ شخص ہے جس میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ جس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اس کا پوٹینشیل ہے، اس کا انٹرسٹ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی کوشش ہے، تو لہٰذا آپ نے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ یہ پروسیس کا پہلا حصہ ہے کہ اس شخص کو ڈیلیگیشن کے اس میں لے آیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم دینی چاہیے، تاکہ یہ ڈیولپ ہو اور آرگنائزیشن کے لیے بہتر کام کر سکے۔ جب آپ نے یہ کر لیا تو پھر اب آپ ایک پلان بنا لیجئے ڈیلیگیشن کا، اپنے ذہن میں بنا لیجئے، پیپر پہ بنا لیں تو سبحان اللہ، کہ میجر کام کون سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کے ذمہ لگانا چاہیں گے۔ تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ ان میں سے ایک ایک کر کے ایک ٹکڑا اس کے ذمہ لگاتے جائیے، اور پھر اس کا اگلا ہم پارٹ کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا کیجئے۔ پہلا معاملہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا، دوسرا ہے اب ایک پلان کے تحت ہینڈ اوور کرنے کا چیزوں کو۔ ابھی ہم یہیں رک کے ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ جہاں تک معاملہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا، یہ بہرحال میرٹ پہ ہونا چاہیے، یہ ذاتی پسند ناپسند پر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ شخص پسند ہے، اس کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ میرا واقف ہے، یہ میرے پرانی کمپنی سے میرے ساتھ آیا ہے، لہٰذا یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو لے کر آگے چلوں، یہ شخص میرے لیے فلاں جگہ سے جاب چھوڑ کر آ گیا تھا، یہ مجھے فلاں نے ریکمینڈ کیا تھا، یہ اس نے ریفر کیا تھا۔ یہ سب ایکسٹرینیس معاملات ہیں۔ الٹیمیٹلی جو چیز پرویل کرے گی آپ کے حق میں اور اس شخص کے حق میں، وہ میرٹ ہوگا، اور یہ نہایت ضروری ہے ہر آرگنائزیشن میں، چاہے وہ کمرشل آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ناٹ فار پروفٹ ہے، چاہے وہ ایون وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے۔ گورنمنٹ میں بھی دیکھیے آپ، ہم کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن بہرحال میرٹ پرویل کرتا ہے وہاں بھی۔
ایکسیپٹ پالیٹکس، کہ پالیٹکس کا میرٹ کچھ اور ہے، میرٹ وہاں بھی ہے لیکن وہ کچھ اور طرح کا میرٹ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. سو میرٹ پہ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر اب آپ جیسے میں نے کہا ایک پلان بنا لیجئے کہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے اس کو اب مجھے ہینڈ اوور کرنی ہے چیزیں. ہم کوئی اگزامپل لے لیتے ہیں تو اس سے یہ بات ذرا زیادہ آسان ہو جائے گی. دیکھیے میں فارما سے ہوں، بیسکلی فارماسیوٹیکل سے، چلیں ہم اسی کی اگزامپل لے لیتے ہیں. فارماسیوٹیکل میں ایک لوگ فیلڈ کے ہیں. اب لیٹ سے ایک شخص نے انٹری پوزیشن سے جوائن کیا ہے اور اس کے اوپر ایک مینیجر ہے، پھر اس کے اوپر ایک مینیجر ہے، پھر اس کے اوپر ایک مینیجر ہے. اس نے 1.5 سال 2 سال کام کیا، اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے. جو بھی آپ کے پرفارمنس کے پیرامیٹرز ہیں، جو صرف سیلز نہیں ہونے چاہیے، سیلز از امپورٹنٹ لیکن سیلز کے علاوہ بھی کچھ پیرامیٹرز ہونے چاہیے جو گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو اب وہ آپ نے پیرامیٹر دیکھ لیے، اس کی ٹیریٹری کوریج کیا ہے، کسٹمر نالج کیا ہے، کسٹمر کی ریلیشننگ اس کی کیسی ہے، کسٹمر سروس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے، ہاؤ ڈز ہی مینیج ہم سیلف اور ہر سیلف، وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، ان کا کام کتنا آرگنائزڈ ہے، ان کی رپورٹنگ کتنی آرگنائزڈ ہے. یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جو کسی شخص کے میرٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کنسسٹنٹلی اپنے آپ کو اچھا مینیج بھی کرتا ہے، اچھا پرفارم بھی کرتا ہے اور مستقل سیلف امپروومنٹ پہ چل رہا ہے. یہ 3 چیزیں کم از کم ضروری ہیں. تو آپ نے اس کو مارک کر لیا کہ اس شخص کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. آگے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مینجمنٹ کی لیئر میں لے کے آنا چاہیں گے فرسٹ ٹائم. اب اس حساب سے اس کو چیزیں ڈیلیگیٹ ہوں گی، یعنی جو اس کا مینیجر ہے وہ اپنی جاب میں سے کوئی حصہ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. فار ایگزامپل وہ یہ کر سکتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ اس کے ذمہ لگا دے کہ یہ ایک نئی لانچ ہے یا یہ پرانی لانچ ہے لیکن ہم اس کو نئے سرے سے کچھ اس کا سیگمنٹ نیا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نیا ہم ایکچولی کسٹمرز کا کوئی سیگمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی نئی انڈیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ اس کے ذمہ لگا دیا جائے کہ اس پہ وہ خود ہی سوچے، خود ہی پلان کرے. آف کورس کنسلٹیشنز ہوں گی اور اس کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کرے اور رزلٹ لا کے دکھائے. تو یہ اینڈ ٹو اینڈ جو میں نے جیسے کہا تھا ڈیلیگیشن ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا تم سوچ کے بتا دو یا اچھا باقی سب کچھ تیار ہے تم یہ والا حصہ کر کے دکھا دو. اس سے ڈیلیگیشن نہ ہوگی نہ لوگ ڈیولپ ہوں گے. سو یہ آپ نے ایک ایگزامپل لے لی. اسی طرح سے فار ایگزامپل کوئی شخص HR میں ہے. HR اگر آپ کا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس نے HR آفیسر جوائن کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا HR کا اس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے، اس کا جو بھی اس کی ایجوکیشن کا لیول ہے اور اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ اچھی ہے اور وہ چیزوں کو ذمہ داری سے کرتا ہے جو اس کے ذمہ کام لگایا جائے اور ہر چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا انوویشن بھی کر لیتا ہے. اور یہ دیکھ کے پھر آپ نے دیکھا کہ اس شخص میں آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے، خواہش بھی ہے، لہٰذا اس کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. دیکھیے یہ تو طے ہے کہ روٹین کام کرنے سے روٹین رزلٹ آتے ہیں اور اگر آپ کچھ ایکسٹرا آرڈنری اچیو کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا ہر شخص کو. تو جو شخص گرو کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ چیزیں اس کی طرف ڈیلیگیٹ ہوں وہ بھی کچھ ایکسٹرا کرے گا تو ڈیلیگیٹ ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گی. اینی وے تو اب آپ نے اس کو HR کے کام میں سے کچھ حصہ ڈیلیگیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیا. کوئی اس کو اسکریننگ دے دی انیشلی فار ایگزامپل پریلیمنری انٹرویوز اس کو تھما دیے کہ یہ آپ پریلیمنری انٹرویوز کریں تاکہ اسکریننگ انیشلی تو پیپرز پہ ہو جاتی ہے، پھر فرسٹ انٹرویو پہ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کوئی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا حصہ اس کو دے سکتے ہیں تو اس میں اگر اس کا وہ اسٹرانگ ایریا ہے اس کو وہ تھما دیں، وہ ڈیلیگیٹ کر دیں تو وہ ادھر سے ڈیولپ ہو جائے گا. کیونکہ جو آپ کے میجر 4-5 ایریاز ہیں HR کے، اس میں سے جہاں بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس سائٹ پہ اس کو جو اس کا پوٹینشیل ہے ڈیولپ کر لیجئے، اسی طرح سے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیجئے. سملر سچویشن ان فائنانس، ایک اکاؤنٹ آفیسر ہے، آپ اس کو اکاؤنٹس مینیجر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہی جائے گا لیکن یہ ہے کہ پھر آپ اس کو اپنی جو زیادہ جاب ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے حصے اس کی طرف ڈیلیگیٹ کرتے جائیں گے تاکہ اس کا ایکسپوجر بڑا ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، اس کا کام جو ہے وہ اس کا اسکوپ اس کی سمجھ میں آئے
اس کا اسکوپ وائڈن ہو، زیادہ بڑا ہو جائے اور وہ زیادہ بڑی ذمہ داری لینے کے قابل ہو سکے. سو پہلا پروسیس آئیڈینٹیفائی کرنے کا. دوسرا کمپوننٹ ہے کہ اب آپ نے اس کو چیزیں ہینڈ اوور کرنا شروع کی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پوزیشن پہ. بہت سینئر پوزیشن پہ جب آپ ڈیلیگیٹ وہاں بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ اٹ کین ٹیک اے لانگر ٹائم. آپ میں انٹرنیشنلی بھی میں خبریں پڑھتا ہوں کہ کسی بڑی سینئر پوزیشن پہ وہ سال بھر پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب اگلے سال کے فلاں مہینے میں چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ٹیک اوور کریں گے. اب وہ 1 سال اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو چیزیں ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ بلڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس پوزیشن کو ٹیک اوور کر سکے. سو یہ ہر لیول پہ ہے ڈیلیگیشن. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جونیئرز کے لیے ہے اور سینئرز اس سے مستثنیٰ ہیں اور وہ سب کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں اور ان کو مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں ہر کسی کو ضرورت ہے. سو 2 کمپوننٹس ہو گئے، آئیڈینٹیفیکیشن، ہینڈنگ اوور. تیسرا ہے پھر اس کو مانیٹر کرنا پیریوڈیکلی، کہ جب آپ نے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا تو اب اس کی پرفارمنس کیسی چل رہی ہے. کوئی اس کو مشکلات آ رہی ہیں، کوئی چیزیں اس کو ٹھیک چل رہی ہیں یا کہیں پہ کچھ ایشوز چل رہے ہیں. یہ پیریوڈک ریویو ہونا چاہیے، پرابلم ریویو نہیں ہونا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ پرابلم رائز ہو اور پھر آپ مینجمنٹ بائی ایکسیپشن کرنے کی کوشش کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ پیریوڈک ریویو کرتے رہیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے کہ پروگریس کیسے چل رہی ہے. جو ڈیلیگیشن کا آپ کا پلان تھا، جو انٹینٹ تھا، جو آپ کے ذہن میں جو روڈ میپ تھا، چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں یا کوئی ڈیویشن ہے تو اس کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے تو کیوں ہے ڈیویشن، اور پھر اس کی کریکشن اکارڈنگلی کرنی چاہیے. سو تیسرا کمپوننٹ ہے ایک پیریوڈک مانیٹرنگ کا، کہ باقاعدگی سے ہر تھوڑے وقفے کے بعد اس پروسیس کو مانیٹر کر لیا جائے. اور جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں کہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ہینڈ اوور ہو گئے، مکمل ہینڈنگ اوور ہو گئی بات جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اس سٹیج پہ، اور اس کے بعد پیریوڈک ریویو آپ نے کر لیا ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک، اب آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو گیا کہ ہاں یہ شخص کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور اب یہ کام انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے، تو پھر اسے ریلیز کر دیں، لبریٹ کر دیں، پھر اس کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ کام پھر اسی کے ذمے لگا دیں کہ اب سے یہ کام آپ ہی کے ذمے ہے اور اب آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ لے کے چلیں گے. اگر یہ پروسیس ڈیلیگیشن کا کیا جائے تو عام شکایتیں جو سننے میں آتی ہیں کہ ہاں جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، بڑا مسئلہ ہے جی، میں نے تو فلاں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، فلاں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، کوئی نہیں سیکھ کے نہیں دیا کسی نے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے. اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ ان تینوں کمپوننٹس میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. یا میرٹ نہیں تھا، یا ہینڈنگ اوور ٹھیک نہیں تھی، کسی پلان کے تحت نہیں تھی، کسی ترتیب سے نہیں تھی، یا کوئی مانیٹرنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی پروگریس نہیں ہو پائی. تو لہٰذا یہ صرف کہہ دینا کہ جی میں نے بڑی کوشش کی اور لوگ ڈیولپ نہیں ہوتے، آئی تھنک اٹ از انفیئر ٹو پیپل آلسو جو اس پروسیس میں انوالوڈ ہیں. چونکہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ہر شخص جو کام کرنے آتا ہے وہ اسی امید پہ آتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی ہوگی، اس کی گروتھ ہوگی، اس کی انکم بڑھے گی، اس کے حالات اچھے ہوں گے، جو بھی اس کے ذہن میں اپنے خواب ہیں وہ آہستہ آہستہ پورے ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو سینئرز ہیں، جو مینیجرز ہیں، کسی بھی لیول کے مینیجرز ہیں، کہ جو لوگ بھی نئے آتے ہیں ہم ان کو اس راستے پر لے کر چلیں اور ان کو ایک فیئر اپرچونٹی دیں اور ایک ان کو ایڈیکویٹ سپورٹ دیں جس کے تحت وہ ڈیولپ ہو سکیں اور اپنی اس جگہ تک پہنچ سکیں. پھر اس کے بعد جو نہیں پہنچتا ہماری ساری کوشش کے باوجود، وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے، اس کو کسی اور سٹیج پہ بھی کین ڈسکس کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. سو یہ ضروری ہے، ڈیلیگیشن کے پروسیس سمجھ لینا چاہیے اور ڈیلیگیشن اس پروسیس کے تحت کرنی چاہیے. اور 2-3 چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ایک، مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے ڈیلیگیشن کرنے کے بعد کہ صبح دوپہر شام پوچھتے رہیں، اچھا وہ کیا کیا، پھر تم نے کر لیا، پھر دوپہر کو پوچھ لیں، ہاں وہ بن گیا، پھر شام کو پوچھ لیں دفتر بند ہونے سے پہلے. دس از بیڈ. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مائکرو مینیج کرنا، اس سے بچنا چاہیے. بالکل کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے بہت ارلی کہ اچھا بھی جو مرضی، میں نے تمہیں ڈیلیگیٹ کر دیا ہے، آج سے تم آزاد ہو. یہ سب ڈائلاگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ایک سرٹن اماؤنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی شروع میں رکھنی چاہیے، مانیٹرنگ ذرا کلوز رکھنی چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اس کو
اس کو چھوڑ دینا چاہیے کھلا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے جونیئر سے کبھی کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے. The worst statement that you can hear from a manager is کہ یار میں تو یہ کام آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں، تم سے 2 گھنٹے میں نہیں ہوا. یہ سب سے بری بات ہے جو کوئی مینیجر اپنے جونیئر کو کہہ سکتا ہے. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، آپ کی پوزیشن نہیں ہے اس سے کمپیٹ کرنے کی. اگر وہ آپ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب آپ آئے تھے اب 3 گھنٹے میں کرتے ہوں. اگر وہ 2 گھنٹے میں کرتا ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے یہ بات کہنے کا. اور یہ میں نے بہت مینیجروں سے بات سنی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ جی میں تو یوں کر لیتا ہوں، میں نے تو یہ کر دیا تھا، اس سے نہیں ہوا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی بات کی، میں تو 15 منٹ میں کام ختم کر لیتا ہوں، اس نے 3 گھنٹے بعد کام کر کے دیا ہے، میرے کام میں تو کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی، اس کے تو کام میں 6 غلطیاں نکل آئی ہیں. دس از پیتھیٹک، آئی ایم سوری ٹو سے. لہٰذا اپنے جونیئر سے کمپیٹ کرنا چھوڑ دیجئے. سم اپ یہ ہے، ڈیلیگیشن کا پروسیس سمجھ لیجئے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ٹیلنٹ میرٹ پہ، کسی پلان ترتیب کے تحت ان کو چیزیں ہینڈ اوور کرنی ہے، پیریوڈک مانیٹرنگ کرنی ہے، اور جب وہ چیزیں ان کے تیار ہو جائیں، ان کو سمجھ آ جائیں اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں تو پھر ان کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے. مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور جو بیسکلی کسی ترتیب کے بغیر کام ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے پروسیس کو سمجھے بغیر. اور پرٹیکولرلی اپنے جونیئرس کے ساتھ کمپیٹ کسی سٹیج پہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.